بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ٹائٹن نامی آبدوز سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو گئی اور ایسی گم ہوئی کہ اب تک نہ مل سکی۔ اس آبدوز کا گمنا تھا کہ یہ خبر ہر نیوز چینل اور سوشل میڈیا پہ آنے واحد میں پھیل گئی۔ Latest now on the tragic end to the search for that submersible carrying 5 people to the wreckage of the یہ Titanic. خبر ہر طرف پھیل گئی تو لوگوں نے اس کیس کو سٹڈی کرنا شروع کیا۔ جب اس کیس کو سٹڈی کیا گیا تو پھر یہ بات معلوم ہوئی، یہ آبدوز جس کمپنی کی تھی اس کمپنی کا نام اوشن گیٹ تھا۔ اس کمپنی کا کام ٹورزم کو پرموٹ کرنا تھا اور ٹورسٹ کو سمندر کی گہرائیوں کی سیر کروانا تھا۔ اس کمپنی کے پاس صرف ایک آبدوز نہیں تھی، اس سے پہلے بھی اس کمپنی کے پاس 2 آبدوزیں موجود تھیں جو ٹورزم کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، جن میں سے ایک آبدوز کا نام اینٹی پورٹس تھا جو تقریباً 300 میٹر پانی کی گہرائی میں جا سکتی تھی، اور دوسری آبدوز کا نام سائیکلوپس تھا جو تقریباً 500 میٹر پانی کی گہرائی میں جا سکتی تھی۔ لیکن پھر اس کمپنی نے ایک تیسری آبدوز بنائی جس کا نام ٹائٹن تھا۔ اس آبدوز کی خاصیت یہ تھی، یہ آبدوز سمندر کی گہرائی میں 4000 میٹر تک جا سکتی تھی۔ اتنی گہرائی کہ کسی ملٹری کی سب مرین بھی اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتی۔ جب یہ آبدوز سمندر میں کہیں گم ہوئی، پاکستان میں یہ خبر اس لیے بھی پھیلی کہ اس آبدوز میں ان 5 سواروں میں سے 2 پاکستانی تھے، اور وہ دونوں باپ اور بیٹا تھے، ایک سلیمان داؤد اور ایک شہزادہ داؤد۔ یہ دونوں پاکستان کے رئیس ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور پاکستان کی بڑی مشہور و معروف کمپنی اینگرو کے شہزادہ داؤد مالک تھے۔ آپ ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس آبدوز میں سفر کرنے کے لیے صرف ایک بندے کی ٹکٹ جو تھی ایک دن کی، وہ تقریباً 7.5 کروڑ روپیہ پاکستانی بنتی ہے۔ جب یہ لوگ سمندر کی گہرائی میں اترے پھر واپس نہ لوٹ سکے، جب یہ آبدوز گم ہو گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو اس کے متعلق بہت سی ویڈیوز بنائی گئیں۔ بعض نے کہا کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے یہ آبدوز ڈوب گئی، بعض نے کہا یہ کوئی سازش تھی جس سازش کو پہلے ہی کارٹونوں میں دکھایا جا چکا تھا اور یہ یہودیوں کی کوئی سازش تھی، بعض نے کہا یہ پراسرار مقام تھا جہاں جانے کے بعد وہ آبدوز لوٹ کے واپس نہ آ سکی۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 11 کے اندر فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ یعنی وہ اس لیے ڈوبی کہ ان کا وقت مقرر آ چکا تھا، ان کی موت اسی مقام پہ لکھی تھی، جب وہ اس مقام پہ پہنچے تو انہیں مہلت نہ دی گئی، آنے واحد میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ کیونکہ موت نہیں دیکھتی سمندر کی گہرائیاں ہیں یا آسمان کی بلندیاں ہیں، انسان خلا کے اندر ہے یا زمین کے اندر ہے، موت جب آتی ہے تو کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ پھر یہ آبدوز جو بظاہر جس کا ڈوبنا ناممکن سا لگتا تھا، کیونکہ اس آبدوز کو بنانے کے لیے ٹائٹینیم اور کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا، اور اتنی وسیع پیمانے پر ان چیزوں کو استعمال کیا گیا کہ اس آبدوز کا وزن 10,400 کلو گرام تھا۔ آپ اس کے وزن سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنی چھوٹی سی آبدوز جس کا وزن 10,400 گرام ہو، اس کو کس قدر نفاست سے بنایا گیا ہوگا۔ پھر آپ خود اندازہ لگائیں، جس میں ایک دن کے سفر کرنے کے پاکستانی تقریباً 7.5 کروڑ روپیہ دینے پڑتے ہوں،
تو اس کو بنانے میں کتنی لاگت آئی ہوگی۔ پھر یہ آبدوز ایسا نہیں تھا کہ بنا کے یوں ہی سمندر میں ڈال دی گئی، نہیں، اس سے پہلے تقریباً 50 مرتبہ اس کو ٹیسٹ کیا گیا۔ 4000 میٹر پانی کی گہرائی میں پہلے آبدوز کو بھیجا گیا، پھر اس کے بعد جب 50 مرتبہ یہ کام سکسیسفل رہا تو پھر اس میں ٹورسٹ کو بٹھایا گیا۔ پھر یوں ہی نہیں بٹھایا گیا، اس آبدوز کے بالکل اوپر ایک بحری جہاز مقرر کیا گیا۔ یہ جہاز اس آبدوز کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، یہ آبدوز اسی کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہی تھی۔ ہر 50 میٹر کے بعد یہ سگنل بھیجتی اس جہاز کو، وہ جہاز سمجھ جاتا کہ آبدوز صحیح سلامت جا رہی ہے، پھر ہر 50 میٹر کے بعد سگنل بھیجا جاتا۔ لیکن جب یہ آبدوز سمندر کی گہرائی میں اترتی رہی، آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سگنل آنا بند ہو گیا۔ اسی وقت اوپر موجود لوگوں نے یہ بات پہچان لی کہ شاید آبدوز اپنا کنٹرول کھو چکی ہے۔ اس کو کنٹرول اوپر جہاز سے کیا جا رہا تھا، اور یہ سن کے شاید حیرانگی ہو کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو گیم میں ریموٹ کنٹرول یوز کیا جاتا ہے، اس ریموٹ کنٹرول کا استعمال کیا گیا۔ جیسے ہی یہ نظروں سے اوجھل ہوئی، کمیونیکیشن ان کی بند ہوئی، تو اسی وقت ٹیم نے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور اس آبدوز کے اندر تقریباً 5 دن کی آکسیجن موجود تھی۔ یعنی اگر یہ بالفرض گم جاتی تو کمپنی کا ماننا یہ تھا کہ 5 دن سے پہلے اسے تلاش کر کے واپس لے آئیں گے اور مسافروں کی جان بچ جائے گی، کیونکہ جس کی ٹکٹ 7.5 کروڑ ہے تو اس کی سیفٹی کا کس قدر خیال کیا گیا ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب وہ کمپنی ڈھونڈنے اتری، 1 دن تلاش کرتی رہی، 2 دن تلاش کرتی رہی، 3 دن تلاش کرتی رہی، 4 دن تلاش کرتی رہی، حتیٰ کہ 5 دن گزر گئے، لیکن اس آبدوز کا نام و نشان نہ ملا۔ جب اس کا نام و نشان نہ ملا تو آخر کار کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ وہ ہم سے کھو چکی ہے، اور پھر جو لوگ سوار تھے ان کے اہل خانہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ آخر سوال یہ ہے کہ اتنی مضبوط آبدوز کے اندر اتنی زیادہ تلاش کے باوجود وہ لوگ کیوں نہ مل سکے؟ اور ان کو تلاش کرنے میں بڑی بڑی سپر پاورز موجود تھیں، فرانس، انگلینڈ، امریکہ جیسے ملک ان کو تلاش کرتے رہے، اور بے شمار ذرائع استعمال کیے گئے، لیکن وہ لوگ نہ بچ سکے۔ کیوں؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 کے اندر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ۔ اللہ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر بندہ مضبوط قلعے میں بھی اپنے آپ کو بند کر دے اور وہ سمجھے کہ شاید بڑے بڑے دروازے جو میں نے بند کیے ہیں وہ موت کا رستہ روک سکتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شاید پلاٹینیم کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی جائیں، بے شک آبدوز کا وزن 10,400 کلو گرام ہو، بے شک بڑی موٹی تہ کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہو، بے شک وہ پانی کے پریشر کو برداشت کر سکتی ہو، بے شک وہ 400 میٹر نیچے جا سکتی ہو، لیکن وہ موت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ موت اس جگہ بھی آ کے رہتی ہے جہاں اس نے آنا ہے۔ تو شاید یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق آموز واقعہ ہے اس آبدوز کا ڈوب جانا، کیونکہ یہ آبدوز کا ڈوب جانا بتاتا ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے،
یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے نفس ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے بچپن میں تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا دکھایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ اس سبق آموز واقعے کے اندر ایک اور بات پتہ چلی کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا سے جاتے ہیں ان کا نام باقی رہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات میں چلے جائیں چند دن کے لیے لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں لیکن بعد میں ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں رہتا۔ آج شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد کا قصہ ہر نیوز چینل پہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ دیکھیں گے جب یہ ٹرینڈ ختم ہوگا، نیوز چینل والوں کو کوئی نیا ٹرینڈ مل جائے گا، پھر اس کے اوپر خبروں کو نشر کیا جائے گا، پھر لوگ ان کو بھلا دیں گے۔ لیکن آج میں اور آپ دیکھتے ہیں، میں اور آپ عینی شاہد ہیں کہ آج بھی مینا کی وادی وہ بھی باپ بیٹا ہیں جن کو شاید کل بھلا دیا جائے، ٹرینڈ ان کا ختم ہو جائے۔ ایک باپ بیٹا وہ بھی تھے جو منا کی وادی میں گئے اور بیٹے نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گلے پہ چھری چلوائی، اور باپ نے اللہ کی رضا کی خاطر بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ یہ خدا کی رضا کی خاطر جو کام ہوا اس کو کئی ہزار سال گزر گئے، لیکن آج بھی مینا کی وادی ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی اپنے پاس سمیٹے ہوئے ہے، اور آج بھی ان کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں حاجی ایک نہیں لاکھوں جانور کو قربان کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر بندہ اپنی بقا چاہتا ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں لگ جائے، کیونکہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں لگ جاتا ہے پھر بندے کا اپنا نام بھی دنیا میں باقی رکھا جاتا ہے۔ وگرنہ اس دنیا میں بڑے بڑے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے رئیس آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن کوئی بھی اس دنیا میں نہ رہا اور کسی کا نام و نشان نہ رہا۔ لیکن اس کے باوجود میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بلال جو بظاہر ایک غلام تھے، جن کے پاس کوئی مال و دولت کی کثرت نہ تھی، جن کے پاس بڑے بڑے محلات تو نہ تھے، لیکن آج بھی جناب بلال کو دنیا بڑی محبت سے یاد کرتی ہے، اور یہ ان کے لیے کہتی ہے خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے من نالے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ تو یہ نام اس لیے باقی ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کی، اور میں نے اور آپ نے مر جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے ایمان کی موت دے کے دنیا سے لے کے جائے، کیونکہ مٹی نال تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، مٹی نال تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔